تبدیلی سرکار بھی پرانی روایات پر کاربند، من پسند منصوبوں کے لیے دیگر شعبوں میں کٹ لگا کر فنڈز حاصل کرنے کا سلسلہ جاری۔ شیلٹر ہومز منصوبے کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور، فنڈز ڈیولپمنٹ پروگرام سے منتقل کیے جائیں گے۔ خصوصی بچوں کے لیے بس سروس منصوبہ حکومتی نااہلی کی نظر، رواں سال منصوبے کے لیے مختص 20 کروڑ میں سے ایک ڈھیلا بھی جاری نہ کیا جا سکا۔ منصوبہ کھڈے لائن لگ جانے سے خصوصی بچوں کی حکومت سے بندی آس کو شدید دھچکا۔ شہریوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے، قومی خزانے پر شب خون مارنے والے لیسکو اہلکاروں کی فہرست تیار۔ غیر قانونی دھندے میں ملوث لیسکو کے 5316 افسران اور ملازمین کی فہرست پیپکو کو ارسال۔ ذمہ داروں کے خلاف ترمیمی ایکٹ کے تحت سزاؤں اور جرمانوں کی کارروائی کا امکان۔ پرائمری ہیلتھ میں گھپلوں کے بعد نئے گھپلے، ہیپیٹائٹس دواؤں کی 30% زائد قیمت پر خریداری کا منصوبہ بے نقاب۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کا دواؤں کی خریداری روک کر تحقیقات کا حکم۔ اقدام سے قومی خزانے کو 20 کروڑ کا ٹیکہ لگنا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جناح ہسپتال میں باضابطہ طور پر داخل، علاج کی سہولت ملنا تو درکنار کمرہ تک نہ ملا۔ انتظامیہ نے موزوں کمرے کی تلاش میں 3 بار کے وزیر اعظم کو پورا ہسپتال گھما ڈالا۔ عارضی طور پر گائنی وارڈ 2 کے پروفیسر آفس میں منتقل، گائنی یونٹ 2 کے پروفیسر آفس سے ملحقہ کمرہ بھی نواز شریف کی سیکیورٹی کے لیے مختص۔ میاں نواز شریف کی صحت کا معاملہ، ایم ایس جناح ہسپتال کہتے ہیں نواز شریف کا معائنہ کارڈیولوجسٹ کر رہے ہیں، کارڈیولوجسٹ کی مشاورت سے بورڈ کے ممبران کا تعین کیا جائے گا۔ حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہتی، صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی مخالفین پر کڑی تنقید۔ بولے لیگی قیادت کی جانب سے میاں نواز شریف کی صحت پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے، کیوں نکالا سے لے کر کیوں سنبھالا کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ سانحہ ساہیوال میں اہم پیش رفت، وائرلیس پیغامات سے سی ٹی ڈی کے افسران کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سب انسپیکٹر صفدر نے افسران کو گاڑی میں بچوں کی موجودگی کی اطلاع دی۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے بچوں کی موجودگی کا پتہ ہونے کے باوجود آپریشن کا حکم دیا۔ جے آئی ٹی نے وائرلیس پیغامات کا روزنامچہ قبضے میں لے لیا۔ کوٹ خواجہ سعید، 8 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کا معاملہ، WHO اور محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں متاثرہ بچی کے گھر پہنچ گئیں۔ طبی معائنہ، علاقے میں گزشتہ 10 ماہ سے پولیو کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ ادھر صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ڈاکٹر منیر کو بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کی وجوہات پر انکوائری کرنے کی ہدایت۔ 8 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق، محکمہ صحت کا پیر سے شہر بھر میں خصوصی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ۔ 5 سال تک کے 17 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ خصوصی پولیو مہم کے لیے 6700 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ہائی کورٹ میں ترقیاتی کاموں سے گھر نیچے ہونے کے خلاف سماعت، عدالت کا 6 ماہ میں قانون سازی کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر ساحلیہ سعید کو سمری بنا کر مجاز اتھارٹی کو بھیجوانے کا حکم۔ عدالت کا ڈی سی کو متاثرہ فریق کو سن کر داد رسی کا بھی حکم۔ چیئرمین نیب ٹیم لے کر پیرس جائیں، الزامات کی تحقیقات کریں، خرچہ ہم اٹھائیں گے، جائیداد ثابت ہو گئی تو نیب کے حوالے کر دیں گے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی نیب انکوائری کے حکم پر چیئرمین جاوید اقبال کو بڑی پیشکش۔ قومی احتساب بیورو کا چودھری برادران کے حوالے سے بیان جاری۔ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی پیرس میں جائیدادوں کا کہیں ذکر نہیں۔ چودھری برادران کے خلاف پیرس میں جائیدادوں کی خبروں پر سختی سے تردید کرتے ہیں۔ احتساب عدالت سے عبدالعلیم خان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، سابق سینئر وزیر پر 90 کروڑ کی رقم دبئی منتقلی کا الزام۔ عبدالعلیم خان نے آمدن سے زائد اثاثوں کی نیب رپورٹ مسترد کر دی، کہا میرا نام تو پیناما میں بھی نہیں، کیا نیب 11 سال سے سو رہا تھا؟ سماعت کے دوران شیم شیم کے نعرے، جج کا اظہار برہمی، کارکنان اور وکلا کو وارننگ۔ احتساب عدالت کے باہر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تناؤ، دھکم پیل اور بھرپور نعرے بازی۔ پولیس اور اینٹی رائٹس فورس کے اہلکاروں نے سابق سینئر وزیر کی گاڑی کو گھیر لیا۔
نیب تحویل میں پی ٹی آئی رہنما کی پیشی پر عدالت کے اطراف کنٹینرز لگا کر راستے بند، ملحقہ آبادی آمد و رفت میں مشکلات کا شکار رہی۔ سول ڈیفنس کو مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے 3 سال بعد ٹریننگ پروگرام شروع۔ پاک فوج کی نگرانی میں جاری ٹریننگ پروگرام میں 100 سے زیادہ اہلکار شریک۔ 3 ہفتوں کی تربیتی مشقوں میں فائر فائٹنگ، بم ڈسپوزل، فرسٹ ایڈ خدمات فراہمی کی صلاحیتیں بہتر کرائی جائیں گی۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر اب تک پانی جمع۔ قذافی اسٹیڈیم، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اطراف جمع پانی سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ دوسری جانب MDLWMC خالد نذیر کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ، بارش سے متاثرہ علاقوں میں فوری نکاسیاب کی ہدایات۔ چونگی امر سدو چند رائے روڈ کا گندا نالا شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ نالے کا پانی سڑک پر آ گیا، تعفن پھیلنے لگا۔ شہریوں نے اپنی مدد آگ کے تحت پانی روکنے کے لیے مٹی رکھ دی۔ متعدد بار شکایات کی، کوئی نہیں سنتا۔ علاقہ مکینوں کا متعلقہ محکموں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کی تعلیمی ابتری میں غیر معمولی بہتری۔ پنجاب میں تعلیمی درجہ بندی میں 26ویں سے 14ویں نمبر پر جمپ۔ ضلعی حکومت کا اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور اساتذہ حاضری یقینی بنانے کا دعویٰ۔ پنجاب حکومت کا پرانے منصوبے ہائی جیک کرنے کا سلسلہ جاری۔ ماڈل اسکولوں کو پھر سے ماڈل بنانے کا جعلی پلان۔ سابقہ پروجیکٹس پر نئی تختیاں لگا کر کریڈٹ لینے کی کوششوں کی مذمت۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کم سہولیات والے اسکولوں پر توجہ دینے کا مشورہ۔ طویل عرصے سے بلیک مارکیٹنگ کی شکار LPG سے متعلق اچھی خبر۔ سرکاری قیمت میں کمی کے بعد فی کلو قیمت 110 روپے مقرر۔ موسم بہتر ہونے پر حکومت کا LPG کی قیمتوں میں مزید کمی کا اندیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو میاں شہباز شریف کی روبکار موصول ہو گئی۔ متعلقہ ٹیم کو روبکار دکھانے کے بعد شہباز شریف کو رہا کر دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے سینئر وزیر کا قضیہ نپٹا دیا۔ عبدالعلیم خان کی رہائی تک سینئر وزیر کا عہدہ خالی رکھنے کا فیصلہ۔ کابینہ کے ارکان کی رساکشی اور بھاگ دوڑ ضائع چلی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں تشدد کا واقعہ، تشدد میں ملوث 8 طلبہ معطل۔ یونیورسٹی میں داخلہ بند، زخمی طالب علم عثمان نے تشدد کا ذمہ دار اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کو ٹھہرا دیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میٹروپولیٹن کارپوریشن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ متحرک۔ PC ہوٹل کو غیر قانونی تعمیرات کی تفصیلات 1 روز میں فراہم کرنے کا نوٹس۔ PC ہوٹل سے 9 تعمیر شدہ تعمیرات کے بلڈ پلان کی تفصیلات طلب۔ FBR کی بڑی ریکوری، کیمٹرونکس کمپنی نسبت روڈ سے 70 لاکھ کی ٹیکس ریکوری۔ الیکٹرانک کمپنی پر فروخت چھپا کر ٹیکس غبن کا الزام تھا۔ FBR نے ریکارڈ قبضے میں لے کر ریکوری نوٹس جاری کیا تھا۔ FBR کا چنار باغ سوسائٹی رائیونڈ روڈ پر چھاپا۔ سوسائٹی کے سیل پرچیز ریکارڈ سمیت کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیے۔ کارروائی غبن کیے گئے ٹیکس کی ریکوری کے لیے کی گئی۔ اب کاغذات ضبط ہوں گے، نہ گاڑی بند، ہاتھ کے ہاتھ ٹیکس لیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز عوام دوست ہو گیا۔ ناکوں پر چیکنگ کے دوران ہی ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کی سہولت کا فیصلہ۔ وصولی کی پکی رسیدوں کے لیے پورٹیبل پرنٹر بھی فراہم کیا جائے گا۔ ادھر CTO ٹریفک پولیس کا سیکرٹری مذہبی امور کو خط، علماء کو مدارس میں قانون کے احترام کی ذمہ داریوں پر وعظ و تدریس کا پابند بنانے کی درخواست۔ ہائی کورٹ میں منشیات کیسز کی سماعت کرنے والا 2 رکنی بینچ دوسری بار تحلیل۔ جسٹس راجہ شاہد محمود عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بحال۔ بینچ 18 فروری سے حنیف عباسی سمیت دیگر منشیات کیسز کی سماعت کرے گا۔ سینئر شہریوں کے لیے شاپنگ سینٹر اور بینکوں میں بھی الگ کاؤنٹر بنائے جائیں۔ ٹیکس پر 50% رعایت بھی دی جائے۔ مسلم لیگ نون کی ہنا پرویز بٹ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ صدر لاہور بار عاصم چیمہ کے بھانجے کے قتل کے خلاف وکلاء کی ہڑتال۔ ماتحت عدالتوں میں سماعتیں متاثر۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے سائلین کوفت میں مبتلا۔ نئی تاریخیں لے کر بے مراد ہی گھروں کو روانہ۔ AG آفس پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرریاں۔ حال ہی میں جوائننگ دینے والے 197 سینئر آڈیٹرز میں سے 177 تعینات۔
سینئر آڈیٹرز کو ترجیحی بنیادوں پر ان کے آبائی اضلاع میں تعینات کیا گیا۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیولپمنٹ کا اجلاس، سینیٹر عثمان کاکڑ چیف سیکرٹری پنجاب کی عدم موجودگی پر برہم، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیولپمنٹ کے اراکین بھی اجلاس میں شریک، سینٹ اراکین کو مختلف ترقیاتی اسکیموں اور منصوبوں پر بریفنگ، عثمان خان کاکڑ چیئرمین پی اینڈ ڈی کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ پر غیر مطمئن لوٹ گئے۔ اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید میں زیر صدارت اجلاس، ڈی جی ایل ڈی اے سیکرٹری ہاؤسنگ اور دیگر حکام کی شرکت، میاں محمود الرشید کی رولز میں ترامیم کے لیے عوامی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ ادھر صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید سے ورلڈ بینک کے وفد کی بھی ملاقات۔